روز اول سے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر یہ تعلیم دی کہ ایک تمہارا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے جو ہر وقت تمہاری دشمنی میں لگا ہوا ہے، اور اس کی دشمنی کا عالم یہ ہے کہ وہ تمہیں نیکی کے راستے پر ہر طرف سے، اس طرح قرآن کریم میں وہ آیا مقدسہ ہے کہ شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، چہار طرف سے میں انہیں آ کر گمراہ کروں گا۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہمارا دشمن ہے اس نے ہر ایک کو گمراہ کرنے کے لیے ایک پلان ترتیب دیا ہوا ہے۔ وہ کوئی معمولی نہیں ہے، یعنی بہت بڑا پلانر ہے۔ اگر مسلمان کو اس نے گمراہ کرنا ہو تو وہ کبھی مسلمان کو یہ نہیں کہے گا کہ تو شراب پی لے، تو قتل کر دے، تو فعل بد کر لے، کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ فوری طور پر یہ اس ٹریک سے اتر نہیں سکتا، یہ ڈی ٹریک نہیں ہو سکتا، یہ اس راستے پر جا رہا ہے، یہ ایسے نہیں کرے گا کہ میں اس سے یہ کام کروا لوں۔ وہ مسلمان کو بڑے حربے سے، مثلا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ چل ابھی نماز میں وقت بہت ہے، ابھی بڑا وقت ہے، چل پڑھ لیتے ہیں، یعنی اس کے حربے، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے جو اس کا حربہ ہے، ہمیں وہ حربے یاد رکھنے چاہیے، ہمیں وہ حربے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ کن کن ہتھیاروں سے گمراہ کر رہا ہے، یا کن کن حربوں سے وہ ہمیں راستے سے ہٹا رہا ہے۔ وہ کرے گا کہ چلو ابھی وقت بہت ہے، اچھا پڑھ لیتے ہیں، پھر اگر ہم تیار ہی ہو گئے تو پھر وہ ہمیں نماز میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا، جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا کہ اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترغیماً، کہ وہ بھی اس کے منہ پر ایک تھپڑ ہے کہ تم نے پھر 2 سجدے زیادہ کر لیے۔ یعنی ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچانے کے لیے، اس سے اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے ہر قسم کے معاملات جو تھے وہ بتا دیے۔ کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ہمیں ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دینا ہے کہ یہ اللہ کو یاد نہ کر سکے، ہم گھر سے نکلنے لگیں گے تب وہ ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائے گا کہ اللہ کو یاد نہ کر سکے، الغرض وہ ایسی باتوں میں ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا۔ وہ کبھی بھی مسلمان کو یہ نہیں کہے گا کہ تو جو ہے وہ فلاں کام کر لے۔ اسے پتہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اب اسے کیا کیا جائے؟ کسی کے بارے میں بدگمان کر دو، کسی کی باتیں ہونے لگ پڑیں تو چغلی، غیبت، وہ یہ راستے ہیں جن راستوں سے وہ انسان کو، مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خط لنا، ہمارے لیے ایک لائن کھینچی، ایک لکیر آپ نے کھینچی، اور پھر کیا کیا؟ اس سیدھی لکیر کو کھینچنے کے بعد آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ، یہ اللہ کا راستہ۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس راستے کے دائیں بائیں آپ نے اور بہت سی خطوط کھینچے، یعنی ایک سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد آپ نے اس کے دائیں بائیں بھی لکیریں جو ہیں وہ کھینچ دی۔ فرمایا ھذہ سبل، یہ جو متفرق راستے ہیں نا، یہ متفرق راستے، علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الی، یہاں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، تم یہاں سے چلے، ہر راستے پر شیطان ناکہ لگائے بیٹھا، تمہیں آواز دے رہا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اب جب تم جا رہے ہو تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ آپ اللہ کے لیے نکلنے لگیں تو آپ کو 100 رکاوٹیں نظر آ جاتی ہیں، نیکی کے راستے پر چلنے لگیں تو 100 رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں، اللہ کے نام پر صدقہ نکالنے لگیں، دینے لگیں تو 100 رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں، گناہ کے لیے کوئی بھی رکاوٹ سامنے نہیں آتی۔
اچھا آپ نے یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ برائی کے راستے پر خرچ کرنا ہو تو آپ کو بہت سارے معاون بھی مل جاتے ہیں. معاون چھوڑو، مشیر مل جاتے ہیں. شادی بیاہ پر الٹ کاموں میں خرچ کرنا ہو نا تو وہ ایک ماحول پورا بنا دیا جاتا ہے. پیسے لٹائے لیں تو اس میں آپ دیکھیں گے نیکی کے راستے پر ہم کسی سے کہیں نا بھئی اذان دو، وہ دیکھے گا باقی تو ماحول ہی نہیں ہے. ہم کسی سے کہیں بھئی نماز پڑھاؤ، وہ دیکھے گا ماحول ہی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. تو اگر یہی کام سارے کر رہے ہوں، مثلا ہمارے جو بچے باہر گئے ہوئے ہیں تو آپ ان سے پوچھیے گا بھئی ہمارے ہاں تو ورزش کا کوئی معمول نہیں ہے، کوئی ماحول نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن جو باہر ملکوں میں ہے ان کے ہاں جو جم نہ جاتا ہو وہ اچھا نہیں سمجھتے. ان کے معاشرے میں ایک معمول ہے، ایک ایسا جز ہے کہ ہر بندہ بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر شخص جو ہے وہ جم جا رہا ہے. اب وہاں اس معاشرے میں جو جم نہ جاتا ہو اسے وہ معیوب سمجھتے ہیں، یہ تو ورزش ہی نہیں کرتا، یہ ہمارے معاشرے کا صحیح فرد نہیں ہے. تو پھر وہاں پھر سارے کیا ہوتے ہیں، ہر بندہ جب جاتا ہے تو وہ اس معاشرے کے اندر ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہاں کا جو ماحول ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی کے راستے پر چلنے کی بات آئے تو وہ بندہ دیکھتا ہے ارد گرد کہ بجائے میری حوصلہ افزائی کرنے کے میری حوصلہ شکنی کرنے والے لوگ ہیں. اور اگر برائی کے راستے پر چلنا ہو تو پورا مجمع ہو جاتا ہے، وہ میں تنہا نہیں ہوں. تو یہ جو شیطان کا معاملہ ہے نا، فرمایا یہ سیدھی راہ ہے. اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو درمیان سے راستے نکل رہے ہیں، ہر راستے پہ شیطان آوازیں لگا رہا ہے. تو برائی جو ہے وہ اپنی طرف بلاتی بھی ہے، آواز بھی دیتی ہے، اور اس کے برخلاف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد آیا مبارکہ تلاوت کی سورہ انعام کی. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو راستہ ہے نا میرا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. ہم میں کوئی کمال نہیں، ہم میں کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ اس نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا. ہم نے وہ واقعہ کئی بار پڑھا ہے حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا، کہ ان کے پاس شیطان آ کے کہتا ہے جی اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہاری ساری عبادتیں قبول کرنی، آج کے بعد تمہیں کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد تمہیں کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے دل میں خیال آیا، اللہ سے یہ دعا کریں یہ جو خیال ہے نا اللہ ہمیں اس خیال کا ہمیں ملکہ عطا فرما دے کہ وہ ہمیں بہکانے کے لیے آئے تو فوراً رحمان کا ہمارے اوپر رحمت نازل ہو رحمان کی، اور ہم فوراً اس کے وسوسے سے اس کے فتنے سے بچ جائیں. فوراً خیال آیا یہ تو اللہ نے انبیاء پر معاف نہیں کی، عبادت تو اللہ نے انبیاء پر معاف نہیں کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر معاف نہیں کی، محبوب کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر معاف نہیں کی، میں کہاں سے، میں کس گنتی میں. کہنے لگے تو شیطان ہے، پہچان گئے اس بات سے. تو وہ اب دوسرا اس نے اپنا وار کھیلا کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچایا، بندہ ہے نا، تجھے تیرے علم نے بچایا. کہتے نہیں علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا، اللہ کی رحمت نے بچایا، رب نے بچایا مجھے. تو وہ کہنے لگا اے عبد القادر پہلے تیر سے تو بہت سے لوگ بچ گئے، پہلے وار سے تو بہت سے لوگ بچ گئے، لیکن دوسرے وار سے میں نے کئیوں کو گمراہ کیا، میں نے کئیوں کو گمراہ کیا. ہمیں وہ رویہ اپنانا چاہیے جو مثنوی میں مولانا روم رحمہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ ایک بار نماز قضا ہو گئی، نماز قضا ہوئی تو اس قدر روئے کہ اللہ نے دگنا ثواب عطا کیا. دگنا کوئی نیکی رہ جائے تو پھر اس کا دل میں ملال ایسا کرے کہ ہم سے یہ کام رہ کیوں گیا، ہم سے جماعت رہ گئی تو کیوں رہ گئی، ہم سے یہ نیکی رہ گئی تو کیوں رہ گئی، یہ نیکی کا کام ہم سے چھوٹا تو کیوں چھوٹا. پھر کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کون ہے، تو آواز آتی جی شیطان. مولانا روم لکھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ تیرا کام تو لوگوں کو سلانا ہے، تیرا کام تو لوگوں کو سلانا ہے، مجھے تو جگانے کے لیے آ گیا. وہ کہتا جی
پچھلے ہفتے ایسا ہوا تھا کہ آپ کی نماز رہ گئی تھی تو آپ نے رو کے ڈبل ثواب لے لیا تھا۔ میں نے کہا آج بھی سوئے رہے تو میرے کھاتے پڑ جائے گا، آج بھی ڈبل ثواب مل جائے گا، سنگل پہ رہنے دو کہ کم از کم اٹھ کے تو پڑھ لیں، روئیں گے تو نہیں۔ فرمایا یہ راستہ ہے سیدھا، ہر درمیان میں دائیں بائیں شیطان بیٹھا ہے اور وہ آواز دے رہا، تم نے آواز پر کان دھرا نہیں، تم بہکے نہیں۔ اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ان جھوٹ کے منادیوں سے، شیطان کے منادیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اسی کے بارے میں وہ بزرگوں کے کلام کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اسی کے بارے میں ان کا 5-7 مرن گونڈنا ریاں نو تاب چڑھے، گلیاں ہو جن سنیاں جتھے مرزا یار پھرے۔ ہم ان کو اور طرف لے گئے، ہم اس بات کو اور طرف لے گئے کہ دنیا کی بات ہے۔ نہیں، یہ دنیا کی بات نہیں، اس کو سمجھو کہ وہ 5-7 مرن گوانڈنا وہ کون سی ہے؟ وہ جو ہے نا ادھر ادھر آواز دینے والی، بھی آجا ادھر آجا، وہ 5-7 مر جائیں جو باقی ہیں، ان کو بخار ہو جائے، جان چھوٹ جائے، پھر گلی ہو اور میں ہوں اور رب کا دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔